گفتگو میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ صحبت ہے۔ اور صحبت اثر رکھتی ہے، اس کا رنگ ہوتا ہے اور وہ نظر بھی آتا ہے۔ یعنی ایسے دیکھیں تو شاید آپ کہیں کہ کالا، پیلا، نیلا، ہرا اس طرح کا تو کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن جب یہ رنگ چڑھتا ہے تو واقعی سر چڑھ کر بولتا ہے کہ یہ صحبت کا اثر ہے اور یہ صحبت کا رنگ ہے۔ یہاں ایک بات میں ابتدائی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اچھی صحبت کو اختیار کرے۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ؟ کیونکہ سچے اللہ کو پسند ہے۔ سچے وہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، سچے وہ ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا باقی ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ یہ سچوں کے ساتھ رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، سچائی کو اپنانے والے بن جائیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مومن کو ہمیشہ نیکی پسند ہونا چاہیے۔ وہ مومن ہی کیا جو نیکی کو پسند نہ کرے، اس کو اپنے دل میں محبوب رکھے کہ یہ نیکی ہے، اللہ کا قرب دلانے والی ہے، لہٰذا میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اور جب بندہ نیکی پسند ہوتا ہے نا تو پھر وہ صحبتیں بھی وہی ڈھونڈتا ہے، دوستیاں بھی وہی ڈھونڈتا ہے جو اس کے دل میں نیکی کا بیج بو دیں، یا اگر اس کے دل میں نیکی کا بیج بو دیا گیا ہے تو اس کو پانی ملتا رہے اور پھر یہ بیج تناور درخت کی صورت اختیار کر لے، پھر وہ ایسی طبیعت کا مالک ہو جائے گویا کہ نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ جب بندہ اس طبیعت پر آ جاتا ہے، اس انداز پر آ جاتا ہے تو یہ ایک اچھی صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر ایسے بندے کی صحبت کو اختیار بھی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ لوگ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی صحبت میں جائیں گے تو دل نرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھے گی اور نیکی کی طرف طبیعت جو ہے وہ مائل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ مدنی چینل کے ناظرین جب نازل ہوئی تو ایک قول اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس میں جو صادقین ارشاد فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ سچے کون ہیں؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صادقین سے حضرت ابو بکر مراد ہے، حضرت عمر مراد ہے۔ یہ اللہ رسول کے پیارے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جیسا انداز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کیا، ایمان والوں تم بھی وہی عمل اختیار کرو۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس آیت سے مہاجرین صحابہ مراد ہیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں۔ جی ہاں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں، ان کے دل اور اعمال سیدھے رہے اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے، وہ لوگ اس سے مراد ہیں جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخلص رہے، با وفا رہے۔ گویا ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو حضور سے مخلص رہا، جو حضور سے با وفا رہا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی جان لٹانے کے لیے حضور کے قدموں پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں اخلاص کے ساتھ رہا، بندہ ان کے ساتھ رہے اور گویا اپنے ایمان میں ایسا مخلص ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ اخلاص عطا فرمائے۔ قبلہ سید غلام الیاس شاہ صاحب سے بات شروع کرتے اور صحبت سلسلے کا عنوان ہے، فرمایا یہی گیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہیں، تو کیا ارشاد فرمائیں گے اگر انسان سچوں کے ساتھ رہنا چاہے تو پہلے نمبر پر کسے آپ ریٹ کرتے ہیں کہ یار یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل، دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور الحمدللہ دین اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، وہ کسی بھی تعلق سے ہو۔ اب ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی صحبت ایک اچھی ہونی چاہیے، کہ صحبت جو ہے نا یہ اثر رکھتی ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خالد بھائی، وہ کہتے ہیں بھائی میں بہت پکا ہوں اور مجھے نہیں ہونا اثر، چاہے میرے ساتھ کے لوگ جو ہیں وہ
کوئی بھی نشہ کریں، سگریٹ پئیں، شراب پئیں، میں بڑا پکا ہوں۔ یہ بعض دفعہ بد مذہب کے ساتھ حال یہ ہوتا ہے کچی نیند سے اٹھا دیا جائے نا تو سارا طبیعت پر اثر پڑ چکا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن بات ہے وہ بڑی بڑی کہ ہم پہ بڑی تو بڑی اثر نہیں ہونا۔ جی بالکل بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ بد مذہب کی جو ہے نا وہ صحبت اختیار کر لیتے ہیں، جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں نہیں نہیں میں بڑا پکا ہوں اور مجھے کوئی اثر نہیں ہونا، پھر یوں ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اثر ان کی ذات میں نظر آتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم یہاں پہ غور کریں کہ صحبت کتنی اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس طرح آیت پڑھی ہمارے خالد بھائی نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو یہاں پر جو ہے نا اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ خالد بھائی فرمایا کہ صادقین سے مراد کون لوگ ہیں، جو آپ نے سوال کیا نا اسی کی طرف میں آ رہا ہوں۔ صادقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ ہم نے فرمایا اس سے تین طرح کے، اس سے نا تین قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اولاً اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، اگر اس سے صحابہ کرام مراد نہیں ہیں تو پھر اس سے مراد اولیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اگر وہ بھی اس سے مراد نہ ہو تو اس سے مراد علماء کرام ہیں۔ واہ، یہ تین آپ نے وہاں پر تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ تو ذرا غور کریں، اگر اس سے مراد صحابہ کرام ہوئے تو صحبت کتنی اثر رکھتی ہے بندے کے اعمال پر، اس کی لائف پر، کہ قرآن کریم میں اس کا حکم ہمیں ملا کہ اے ایمان صحبت والو۔ اتنا اثر رکھتی ہے کہ ایک عام بندہ جب ایمان لے آیا اور صحبت مصطفیٰ پا گیا تو صحابی بن گیا۔ سبحان اللہ، اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا چاہے کچھ کر لے، اب چاہے وہ جتنی عبادت کر لے، وہ پوری زندگی سجدے میں گزار دے، لیکن وہ کسی بھی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب اس سے مراد اگر صحابہ کرام ہیں تو ہمیں ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے مراد علماء کرام ہیں تو ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے مراد اولیاء کرام ہیں تو ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا بہت گیا۔ اعلیٰ، اب اس سے آگے فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ اب صحبت کیسے حاصل کی جائے، صحبت ان کے ساتھ ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان کی صحبت حاصل کی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی بھی دو قسمیں۔ اچھا، ایک یہ کہ ایک صحبت ہوتی ہے کہ براہ راست ان کے پاس حاضری دی جائے اور وہاں بیٹھ کے بندہ ان سے گفتگو کرے، ان سے علم دین سیکھے، اس طرح ان کے پاس زندگی گزارے، ایک صحبت حاصل کرنا یہ۔ کہا کہ دوسری صحبت اگر اس سے مراد اگر ہم پہلی قسم لیں اور صحابہ کرام مراد ہوں تو اب تو بظاہر صحابہ کرام تو ظاہر حیات سے متصف نہیں ہے، تو بندہ پھر کس طرح سے جا کر ان سے فیض حاصل کرے، ان کی صحبت حاصل کرے۔ اور اگر اس سے مراد اولیاء کرام ہیں تو حضور غوث پاک، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید، تو اس طرح اولیاء کرام مطلب جن کے بارے میں ڈنکا ہو، لوگ جانتے ہو، تو وہ کہاں سے لائیں، کس طرح ان کے پاس جا کر فیض حاصل کریں؟ علماء کرام، حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس طرح بڑے بڑے علماء کرام، فرمائے کہ اب بندہ ان کے پاس کس طرح جا کر صحبت حاصل کرے؟ تو صحبت کی دوسری قسم ہے کہ بندہ ان کی سیرتوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرے۔ کیا بات، ان کی سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری، اور اس طرح سے زندگی گزاری کہ انہوں نے اپنے تمام زندگی کے معاملات کو ہی مکمل کیا اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی، جی، اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول کو انہوں نے راضی کیا، اپنی زندگی ان کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری۔ جبھی وہ لوگ کہ جو اپنے والدین کا یوم وفات بھول گئے ہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، اپنے بچے ہوں، اپنے گھر والے، ان کو بھول گئے، لیکن وہ جو ہے علماء کرام کو یاد رکھتے ہیں، حضرت بابا فرید کو یاد رکھتے ہیں، حضور غوث پاک کے دن کو یاد رکھتے ہیں، تو وہ ان ایام کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے، تو جبھی یہ آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ صحیح۔ تو اب بندہ کیا کرے کہ اب اس نے جو صحبت حاصل کرنی ہے، اس سے مراد جو علماء کرام ہیں، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو علماء کرام ہیں بندہ ان کی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت کی سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان کی کتابیں پڑھے اور یہ غور کریں ان کی زندگی میں کہ انہوں نے اپنے شب و روز کس طرح سے گزارے۔ یعنی وہ اکابرین علماء جو اس دار فانی سے رحلت فرما گئے ان کی تو بایوگرافی پڑھ لے، لیکن جو موجود ہے ان کی بھی تو قدر کرے، ان کے پاس جا کر بھی تو بیٹھے، زانو تلمس طے کرے تھوڑا سا، اور سنیں وہ کیا کہتے ہیں، سنیں ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ اور واقعی ایک بسم اللہ یہاں پر میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ دیکھ کر جن کو خدا کی یاد آ جائے وہ لوگ، دیکھ کر جن کو خدا کی یاد آ جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں،
جی ہاں بالکل ایسے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اچھی صحبت نہیں ہے، اب علماء نہیں ہیں، اب اولیاء نہیں ملتے. اگر یہ ختم ہو جائے نا تو یہ دنیا ہی ختم ہو جانی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک تسلسل باقی رکھا ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. جس طرح کا اس دنیا کا ایک ظاہری نظام چلتا ہے، ایک باطنی نظام بھی چلتا ہے، روحانی نظام جسے کہا جاتا ہے. اور وہ کتابوں کو آپ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے، احادیث کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صوفیہ موجود رہیں گے اور اس نظام روحانی کو چلاتے رہیں گے. ہم اپنی تلاش میں کیسے ہیں؟ ہمیں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بات لمبی کر رہا ہوں، لیکن یہاں یہ جملہ یہ بات بڑی ویلڈ رہے گی کہ اگر کوئی چیز بین بھی ہو جائے نا اور ہماری طبیعت اس کی اتنی زیادہ عادی ہو چکی ہو کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو، تو بندہ ڈھونڈ لیتا ہے کہیں سے بھی کوشش کر کے، ایسا ہی خرید لے گا، پہنچ جائے گا وہاں تک. کیوں بھائی؟ کیونکہ اب اس کو گزارا نہیں ہو پا رہا نا، بے قراری بڑھ رہی ہے، تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے حد درجے کوشش کر رہا ہے. تو جب ایمان کے لیے اور اچھے اعمال کے لیے نیکوں کی صحبت اتنی زیادہ ضروری ہے، تو پھر اس کے لیے حد درجے کی کوشش کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ صرف اسی کی طلب میں تھک کر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ دنیا کی ہر چیز طلب کرنے کے لیے دوڑا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، صبح و شام ایک کیے ہوئے، لیکن نہیں کچھ ہو رہا. تو جناب وہ نیک لوگ نہیں مل رہے، اچھے نہیں مل رہے. تو یہ ایک خام خیالی ہے، اور یوں سمجھیں کہ خود ایک دھوکے میں ہی بندہ مبتلا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بندہ کوشش، جس سے آپ نے بات کی بہت اچھی مثال دی کہ جو وہ برانڈ استعمال کر رہا ہوتا ہے، جن چیزوں کی اس کو عادت ہوتی ہے، بعض دفعہ تو دوست بھی ہوتے ہیں یا بعض دفعہ جس کو کھانے کا شوق ہوتا ہے تو وہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کھانے کے لیے سفر سرکار کر کسی ملک سے کوئی چیز امپورٹ کرنے میں اگر حکومت بین لگا دیتی ہے یا کبھی معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اب چیزیں امپورٹ نہیں کی جائیں گی، تو جو برانڈ کانشیس ہیں وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس پر کہ یار میرا تو گزارا ہی نہیں ہوگا، میں نے تو پروڈکٹ ہی وہ یوز کرنی تھی جو برانڈڈ ہو، جو امپورٹڈ ہو. اب وہ پریشان رہ کر بہرحال کچھ نہ کچھ کر کے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. حاصل کر لے. تو اس میں تو ہمیں اگر اپنی زندگی کامیاب گزارنی ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنی صحبت اچھی کریں، اور اچھوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے علماء کرام کی جس ہم نے بات کی، جو آیت بھی ہم نے سنی، علماء کرام کی ہم صحبت اختیار کریں. اس میں جو ہے نا ہم صحبت بہت زیادہ اثر رکھتی ہے اس میں خالد بھائی، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. جیسے کہ ابھی جو آم کا سیزن چل رہا ہے، اس سے پہلے آم جو ہے نا وہ ایک کیری کی شکل لگتی ہے. کیا بات ہے جی، سبحان. اگر ہم اسی کیری کے مہروز بھائی 2 ٹکڑے کریں اور ایک ٹکڑا جو ہے ہم اس کو تھوڑے سے لیموں اور نمک کے ساتھ رکھیں کچھ عرصے کے لیے، اور ایک ٹکڑا ہم چینی کے شیرے میں رکھیں، تو صحبت کتنی اثر رکھتی ہے کہ 1 ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد ایک ہی کیری کے جو 2 ٹکڑے ہم نے کیے ہیں نا، ایک میں کھٹاس آ جائے گی، وہ اچار بن جائے گا، اور ایک جو وہ مربع بن کے وہ میٹھا ہو جائے گا. صحبت کتنا اثر رکھتی ہے. بر موسم مثال دی ہے آپ نے. بالکل موسم کے حساب سے میں نے مثال دی ہے. تو یہ صحبت بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، اور ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں سفر کرنا چاہیے. ہمیں اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، ہمیں کچھ جو بکس ہیں ان کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے علماء کرام کی صحبت اختیار کرنے کے تعلق سے جب بندہ دنیا میں جو ہے جی اپنا کسی کو پیر و مرشد بناتا ہے، تو اس کا بھی ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دے اور اچھی صحبت اختیار کرے. وہاں سے وہ زندگی اچھے انداز میں گزارنے کے لیے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو، اس کی قبر بھی اچھی ہو، اس تعلق سے وہ وہاں جا کر ان سے فیض حاصل کرے، ان سے علم دین حاصل کرے. اسی طرح علماء کرام بھی ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے. کہ ایسی مطلب ایک عظیم مثال ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جس طرح بندہ اپنے جس چیزوں کے ذریعے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کے لیے ٹریول کرتا ہے، اس کے لیے اخراجات کرتا ہے، تو اب اتنی پیاری بات ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کہ اچھی صحبت ہی آپ کو دنیا کے اندر زندگی میں کامیاب ہونے کا حوصلہ دیتی ہے، اور بری صحبت آپ کو دنیا کے اندر ہی وہ نیچے لے کر چلی جاتی ہے. آپ کچھ کام کرنے کا سوچیں، جو کم حوصلہ اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ اگر ان کی صحبت آپ نے اختیار کیا، آپ کچھ بولیں کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے، ارے نہیں بھائی آپ سوچ کے دکھائیں، آپ کیسے کام کر لیں گے؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں آپ یہ کر رہے جائیں گے تو آپ اس طرح ہو جائیں گے، آپ اس طرح ہو جائیں گے، آپ تو تباہ ہو جائیں گے. تو اس طرح سے بالکل ہی وہ نا ہمت آپ کی توڑ دیتے ہیں. اور اگر آپ اچھا ایک یہ نا ایک طرح کا فارمولہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ میری صحبت کیسی ہے.
تو بندہ کوئی بات کر کے دیکھ لے صحیح. کہ بھئی یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اسے پتہ لگ جائے گا اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے. وہ اس کا حوصلہ بڑھا کر تھپکی دے کر اس کو آگے بڑھاتے ہیں، یا جو اس کی اپنی ہمت ہے وہ اس کو بھی توڑ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا، یہ تو تم تباہ ہو جاؤ گے، یہ تو تمہیں نقصان ہو جائے گا، تم آگے بڑھو گے اس طرح سے ہو جائے گا. تو یوں ہمیں اپنی صحبتوں کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری صحبتیں کیا ہیں، اور ہمیں یقیناً صحبت جو اللہ والوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی میں ایسے پیر و مرشد کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیں کہ جن کی آپ صحبت یاد کریں تو آپ ان کی صحبت میں جائیں، ان کو دیکھ کر ان کی صحبت اختیار کر کے آپ کو اللہ یاد آ جائے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، میں یہاں پر بتاتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چن لیا کرو. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ ارشاد فرمایا علم کی مجلس. کیا بات ہے، سبحان اللہ. علم کی مجالس، یہاں بھی علم کی مجالس میں حاضر ہونے کا ہی درس دیا جا رہا ہے، علماء کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں نا کتنی پیاری بات ہم جو پچھلی روایت سنی کہ علماء کی صحبت اختیار کرنا عبادت ہے. بندہ بعض دفعہ کہتا ہے کہ یار میں کیوں سفر کر کے جاؤں، مجھے کیا ملے گا، میں یہاں رہ لوں تو میں کچھ عبادت کر لوں. وہ بھی تو عبادت ہے نا. وہ کیسی عظیم عبادت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر تھے، تو معلوم ہوا کہ اب ان کی زندگی کے آخری لمحات رہ گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اب آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت کون سا ایسا عمل کروں جو مقبول ہے، مجھے کون سا کام کرنا چاہیے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علم دین سیکھنے میں مصروف ہو. سبحان اللہ. کیسی پیاری بیٹھک اور کیسی پیاری صحبت. اب اس میں صحبت دونوں انداز سے مل رہی ہے خالد بھائی، کہ ایک آپ جو عالم دین ہیں، علماء کرام، ان کی صحبت میں گئے تو ان کو ان کے صحبت اختیار کرنا یہ عبادت. اب آپ کو ان کی صحبت مل رہی ہے کیونکہ ہم نے جو آیت سنی اس میں اگر صادقین سے مراد علماء کرام ہیں تو اس جو حکم قرآنی اس پر بھی عمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب دوسرا، اب جو عالم دین ہیں وہ آپ سے گفتگو کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، احادیث پڑھ کر سنائیں گے، وہ آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، وہ اولیاء کرام کے بارے میں بتائیں گے. تو اگر اس سے مراد اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، تو ان کی صحبت بھی آپ کو علم دین کے انداز میں مل رہی ہے کہ وہ خود بکس پڑھ کر آئے ہیں. یعنی دونوں طرح سے جو مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو طرح کی صحبت یہاں مراد لیے، یہاں پر ارشاد فرمایا، دونوں آپ کو حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ. کہ بکس کا جو مطالعہ کر کے عالم دین آئے ہیں وہ آپ کو ان سے مل رہا ہے، اور خود جو عالم دین ہے ان کی صحبت آپ کو مل رہی ہے. اچھی صحبت اگر بندے کی ہوگی تو اس پر اچھا اثر ضرور پڑے گا. میں مہروز بھائی کی طرف ایک سوال کے ساتھ آنا چاہتا ہوں.